حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ زہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تو آج ہم بات کریں گے سید ہاشمی میاں صاحب کے اس بیان کے بارے میں. سید صاحب نے اس بیان میں کیا باتیں کہی ہیں مسلمانوں کو لے کر, ملک کے حالات کو لے کر. آئیے سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم کچھ بات کریں گے. جمع ہوا کعبہ متحرک کعبہ کو دیکھ رہا ہے, محبتوں کا قبلہ, محبتوں کا قبلہ, عقیدتوں کا کعبہ یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑا تلوار چلا رہا ہے. ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ زہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو. ایسا لگتا تھا آپ نعرہ بند کیجئے, ایسا لگتا تھا جیسے تمام جنہ انتظار دے رہے ہیں, داد شجاعت دے رہے ہیں, اور ان کی دعاؤں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو. ایسا لگتا تھا کہ صداقت سمٹ گئی ہے. ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکڑ لیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے, استقامت ابراہیم بھی ہے, ارادہ اسماعیل بھی ہے. اس وقت سامنے شیطان تھا, اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا. اس وقت یزیدی فوج ہے, حسین کا ارادہ پہاڑ ہے. تلوار چلتی رہی, کشتوں کے پشتے لگتے رہے, لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ اس تلوار کا رکنا یزیدی نقطہ نظر سے بہت ضروری تھا. یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے. زیادی بھیڑیوں کو کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو. میمنہ پر حملہ آور ہوا تو میمنہ صاف ہو گیا. شیر خدا میسرے کی طرف رخ کرتا ہے, میسرہ صاف ہو گیا. یزید کے قلب پر حملہ کرتا ہے, لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے. اب پریشانی, ابن سعد, ابن زیاد پریشان ہو گئے, شمر ذوالجوشن حیران ہو گیا, خولی مایوس ہو گیا. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ 20,000 کے لشکر جرار کو تنہا ایک آدمی نے شکست دے دیا. اس تلوار کو رکنا چاہیے, یہ تلوار رکنی چاہیے, مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی, وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی, وہ تلوار جسے لاشیں نہ روک سکی, وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے مریض خطر میں آ جانے کا اندیشہ نہ روک سکا, وہ تلوار جسے علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روکے, وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے, وہ تلوار جسے عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے, وہ تلوار جسے معصوم اور شیر خوار بچہ علی اصغر کی موت نہ روک سکے. اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. زمین بھی تائید میں ہے, آسمان بھی حمایت میں ہے, فضا بھی مددگار ہے. اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے, پیاس سے نہ رکے, قتل سے نہ رکے, خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکے. اچانک وہ تلوار رک گئی, وہ تلوار رک گئی. بس یہی نازک سا موڑ ہے. وہ تلوار رک گئی, بھوک سے نہیں, پیاس سے نہیں, شہیدوں کی شہادت سے نہیں, بہو بیٹیوں اور بہنوں کے خطرے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکی. وہ تلوار اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا وقت ہو گیا. اتر پڑے زخمی, تیروں سے بدن چھلی, نیزوں کی مار. علی کا ایک شیر ان جنگلی کتوں میں گھر گیا. آپ جانتے ہیں واقعی ایک شیر ہو, اس کو 2000 کتے گھیر لے تو
کن کن کتوں کو مارے، زخموں سے چور، ہر بدن کے ہر حصے سے لہو. یہ کیسا وضو ہے میرے امام؟ ہمارے لیے، امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر باندھ کے جو امت بنائی تھی اس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی. یا اللہ یا اللہ. زمین پر گرے سجدے میں. یزیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے، اگر یہ اٹھے گا شیر تو پھر مارے گا، اسے اٹھنے نہ دو. شقی القلب پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے نواسے کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کی نسل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کے نور کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا. سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کٹ گیا، گردن کٹ گئی. سنی مسلمانوں، گردن کٹ گئی. کون سی گردن؟ جس کو تمہارا ہمارا نبی چوما کرتا تھا، کٹ گئی. کعبے کے ایک پتھر کو میرے نبی نے ایک بار چوما، حجر اسود کو. قیامت تک لوگ چومیں گے، مگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا. تم کہتے ہو حسین کا گلا کٹا، حسین کا گلا کٹا. میری دل سے پوچھ، بوسا گاہے مصطفیٰ کٹ گئی، بوسا گاہے رسول کو کاٹ دیا. میں ایک مرتبہ بیمار پڑا تھا برطانیہ میں. میری ماں کا خط آیا، بیٹا تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوا. میری ماں کی چوچا شریف میں، وہ انگلینڈ میں، ان کو محسوس کیسے ہوا؟ تو کسی نے سمجھایا یہ ممتا ہے، یہ خون کا رشتہ ہے. تو بیمار پڑ گیا تھا، سر سمندر پار خون کے رشتے نے ماں کے دل میں احساس ڈالا. ارے جب ماں بیٹے میں احساس کا یہ رشتہ ہوتا ہے تو جب حسین کا گلا کٹا ہوگا تو لبِ مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جو بحقی میں ہے، مشکات میں ہے، کہ ام المومنین ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح سے اس میں جمع کر رہا ہوں. رسول مبارک کی ریش مبارک پر غبار بالوں میں بکھرا، ہاتھ میں شہدائے کربلا کا لہو. کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا. سر کٹا، کیسے بولوں، نہیں کہہ پا رہا ہوں.
کسی اور گھر کا واقعہ ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا. یہ غم تو میرے اپنے خاندان کا غم ہے. یہ تو اہل بیت کی آزمائش کا. بس یوں سمجھو کہ نیزے پہ اس سر کو اٹھایا ظالموں نے. نیزے پہ اٹھانے کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ گردن کٹ گئی. نیزے کو رکھا گا اس گلی میں جس سے رسول پاک کا لعاب دہن گزرا تھا. وہ گلا جس سے خاتون جنت کا جنتی دودھ گزرا تھا, جس پر علی مرتضیٰ کے دیے ہوئے لقمے گزرے تھے. تو جیسا کہ آپ نے سید ہاشمی میاں صاحب کے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا, کس طرح آپ بیان دے رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں, ملک کے بارے میں, ان تمام چیزوں میں اگر آپ کو اس بیان میں کوئی چیز صحیح لگی ہو تو آپ ضرور کمنٹ کریں, اور اسی طرح اور ویڈیوز جاننے کے لیے, دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.